اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تبصرۃ المتعلمین میں ہماری بات چل رہی تھی نماز عیدین کے متعلق اور جو اس کے واجبات ہیں ہم اسے پڑھ رہے تھے۔ آج جہاں تک ہماری بات پہنچ گئی تھی اس سے آگے، اور ہماری بات یہاں تک پہنچی تھی کہ کس طرح سے نماز پڑھنا ہے، صحیح نا؟ وَهِيَ رَكْعَتَانِ يُقْرَأُ فِي الْأُولَى الْحَمْدُ وَالْأَعْلَى ثُمَّ يُكَبِّرُ خَمْسًا، صحیح نا؟ یہ ہماری بات یہاں تک ہو گئی تھی، صحیح ہے۔ آج جو مسئلہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے، وہ یستحب الاسحار بہا، اور مستحب ہے کہ نماز عیدین کو صحرا میں پڑھا جائے۔ اسحار سے مراد کیا مولانا؟ صحرا میں پڑھنا۔ 3 نمبر کا حاشیہ دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، یصلیھا فی الصحراء الا فی مکہ، کہ صحرا میں عیدین کی نماز صحرا میں پڑھی جائے سوائے مکے کے۔ مکے میں ہے تو پھر صحرا میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، خانہ کعبہ افضل ترین جگہ ہے نا۔ اسی لیے انہوں نے کہا یصلیھا، یعنی انسان اس نماز کو پڑھے فی الصحراء، صحرا میں، صحیح ہے، الا فی مکہ، سوائے مکے کے۔ والخروج حافیا، اور نکلنا مولانا حافیا جانتے ہیں کیا معنی؟ بشر حافی کا واقعہ سنا ہے کہ نہیں سنا ہے؟ بشر حافی غالباً 7ویں امام کا دور ہے کہ گاؤں ایک اس گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے گانے بجانے کی آوازیں آ رہی تھیں، اور اسی گھر سے ایک کنیز نکلی کوڑا پھینکنے کے لیے۔ اس سے پوچھا کہ کس کا گھر ہے، کیا مالک ہے یا آزاد ہے؟ کہا آزاد ہے۔ کہا نام کیا ہے؟ کہاں واقعی وہ آزاد ہے، اگر غلام ہوتا تو پھر اس طرح کا کام انجام نہ دیتا۔ تاخیر سے اس نے گھر میں آنے کی وجہ پوچھی، اس نے کہا کہ ایسا ایسا شخص تھا، اس نے ایسے کہا۔ فوراً ہی اس کا دماغ کلک کیا اور دوڑا کہ وہ آدمی کون تھا امام کے پیچھے، اور اسی حالت میں دوڑ گیا، چپل بھی اس نے پہننے کی زحمت نہیں، صحیح ہے، ننگے پیر ہی گیا اور امام کے ہاتھوں پر جا کے اس نے توبہ کی، صحیح ہے۔ اور توبہ کرنے کے بعد یعنی اسے یہ احساس دلوایا امام نے کہ واقعی اگر یہ اللہ کا بندہ ہوتا تو پھر اس طرح کی نافرمانی نہ کرتا، اس کی زندگی لہو و لعاب میں نہ گزر رہی ہوتی، صحیح ہے۔ تو اس نے توبہ کی اور جب تک زندہ رہا ویسے ہی ننگے پیر رہا۔ ننگے پیر ہونے کی وجہ سے انہیں کہا جاتا ہے بشرے حافی، حافین یعنی ننگے پیر، صحیح، وہ واقعہ ہے بشر حافی کا۔ حافین ہم لوگ کیا کرتے ہیں مولانا؟ پورا نیا نیا جوتا پہن کے جاتے ہیں ایک دم، کیوں جی؟ ہاں، الخروج حافیا، اور نکلنا نماز عید کے لیے ننگے پیر، بسکینۃ و وقار، سکون و وقار کے ساتھ۔ وَأَن يَطْعَمَ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِي الْفِطْرِ وَبَعْدَهُ فِي الْأَضْحَىٰ، مولانا وَأَن يَطْعَمَ، کہ وہ کھائے، قبل خروجہ فی الفطر، نماز عید کے لیے، عید الفطر کے لیے نکلنے سے پہلے، وبعدہ فی الاضحیٰ، اور نماز عید الاضحیٰ میں، نماز عید کے بعد۔ کیا مطلب ہے مولانا؟ عید الفطر میں چونکہ دیکھیے 30 دن انسان روزہ رہتا ہے، عید کے دن مستحب یہ قرار دیا گیا کہ پہلے کچھ آپ کھجور سے افطار کر لیں، افطار کر لیں، پھر نماز عید پڑھنے کے لیے۔ اور بقرعید میں مستحب یہ ہے کہ پہلے قربانی کریں، قربانی کر کے جائیے، نماز پڑھیے، کچھ کھائیے نہیں، پھر نماز پڑھ کے اسی قربانی کیے ہوئے گوشت سے کیا کریے؟ ناشتہ کریے۔ اور میں یہ مستحب ہے۔ 4 نمبر کے حاشیے پہ چلتے ہیں مولانا۔
فی سائر النسخ بعد عودہ ہے، کوئی خاص بات نہیں ہے یہاں پہ، چلیے دیکھیے وَأَن يَطْعَمَ قَبْلَ خُرُوجِهِ فِي الْفِطْرِ، یعنی نکلنے سے پہلے فطر میں، نماز فطر میں نکلنے سے پہلے کچھ کھائے، وَبَعْدَهُ فِي الْأَضْحَى، اور نماز کے بعد عید اضحیٰ میں، مما یضحیٰ بہ، اس سے جو اس نے قربانی کی ہے، مولانا کہیں سے اور خرید کے نہیں، کسی کے گھر کا نہیں، بلکہ جو آپ قربانی کر کے گئے اس سے کھائیں، کلیجی بنوا لیں۔ وَالتَّكْبِيرُ عَقِيبَ 4 صلوات، 4 نمازوں کے بعد، صحیح ہے تکبیر کہنا 4 نمازوں کے بعد تک، عقیب والتکبیر عقیب 4 صلوات، ہاں ارے فطر میں کہاں سے 4 تکبیریں جب نماز پڑھیں، ارے وہ نہیں تکبیریں ہیں بیٹا، یہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر علامہ ہدانا، اللہ اکبر علامہ ابلانا، صحیح ہے۔ عید الفطر میں الگ ہے، عید الاضحیٰ میں ہے، یعنی من بہیمۃ الانعام میں، یہ پوری دعا ہے۔ وَإِن يُطْعَمَ، یہ دیکھیے عقیب 4 صلوات، 4 نمازوں کے بعد تک، کون کون سی؟ اولها المغرب، پہلی مغرب ہے مولانا، وآخرها العید فی الفطر، اور آخری نماز عید ہے۔ 4 نمازیں کیسے ہو جائیں گی؟ یعنی مغرب کی نماز کے بعد پڑھنا ہے مولانا آپ کو، صحیح ہے، کب کب پڑھنا ہے؟ نماز مغرب کے بعد 1 ہو گئی، نماز عشاء کے بعد 2، نماز صبح کے بعد 3، اور نماز کیا ہو جائے گا عید کے بعد 4، یہ 4 نمازیں ہو جائیں گی، ٹھیک ہے۔ اور بقرعید میں مولانا زیادہ ہے، ارے ہاں بقرعید میں کتنا ہے؟ 15 نمازیں، لیکن یہ کس کے لیے 15 نمازیں مولانا؟ جو مینا میں، یعنی یہ جو دن ہوتا ہے قربانی والا دن، اس میں انسان کہاں رہتا ہے؟ میدان مینا میں، سمجھ رہے ہیں؟ جی اب یہاں پہ دیکھیے وَفِي الْأَضْحَى عَقِيبَ 15، اور بقرعید میں 15 نمازوں کے بعد، اولها ظہر العید، پہلی نماز کون سی مولانا؟ ظہر کی، عید کے دن، لمن کان بمنا، اس کے لیے جو کہاں ہو؟ مینا میں ہو۔ وفی غیرہا عقیب 10، اور اس کے علاوہ مولانا کتنے نمازوں کے بعد؟ 10 نمازوں کے بعد، یعنی اگر آپ اس میں نہیں ہیں، کہاں؟ مینا میں، کتنی نمازوں کے بعد پڑھیں گے؟ 10 نمازوں کے بعد۔ 5 نمبر پہ آئیے، کیا پڑھنا ہے مولانا؟ وَسُورَةُ التَّكْبِيرَاتِ فِي الْأَضْحَى، تکبیرات جو اضحیٰ میں کہی جائے گی، اللہ اکبر لا
الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر علی ما ہدانا، اللہ اکبر علی ما رزقنا من بہیمۃ الانعام، صحیح ہے۔ اور عید الفطر میں تھوڑا سا اس سے مختلف آ جاتی ہے، ان تکبیروں کو پڑھنا ہے آپ کو مولانا، یاد رکھیے مینا کے میدان میں ہے تو پہلی آپ ظہر کی جو عید کا دن آیا نماز عید پڑھ لی، ویسے تو وہاں عید ہوتی نہیں، عید کی نماز ہی نہیں ہو پاتی۔ ہاں، وجہ یہ ہے کہ 9 کو تو زوال سے لے کے کہاں تک رہتے ہیں، 9 ذی الحج کو زوال سے لے کے عرفات کے میدان میں رہنا ہوتا ہے مغرب تک، صحیح ہے۔ مغرب کے بعد ہمیں نکلنا ہے، سنت پہلے نکل جاتے ہیں، مغرب کے بعد ہمیں نکلنا ہے وہاں سے، صحیح ہے۔ مغرب کے بعد نکلیں گے ہم تو پہنچتے پہنچتے عرفات کے میدان میں ہو جاتا ہے، مزدلفہ میں ہو جاتا ہے 11، رات کے 11، 12، 1 ایسے بج جاتا ہے الگ الگ، جیسے ہم گئے تھے تو 11:30، 12 تک پہنچ گئے تھے پیدل۔ تو اب وہاں کوئی چھوٹ گیا، کوئی کہیں رہ گیا، کوئی کہیں چلا گیا، ہم وہاں ہیں تو مولانا آپ کہاں ہیں تو وہ کہاں ہیں، ہم مینا کے نہیں پہنچ پا رہے ہیں، پورا راستہ بلاک ہے، یہاں تک کہ لوگوں کو اپنی ویل چیئر چھوڑنی پڑی، پورے سڑکوں پہ سو جاتے ہیں۔ اب پتہ چلا نماز صبح پڑھی، نماز صبح پڑھ کے ہمارے یہاں سے ابھی بارڈر مزدلفہ کا بارڈر 3 کلومیٹر تھا، ہم نماز صبح پڑھ کے ہم نے کیا کیا، نماز صبح تک وہاں رہنا ہے، نماز صبح پڑھ کے چلنا چالو کیا، چونکہ طلوع شمس تک رہنا ہے، ہمیں معلوم ہے 3 کلومیٹر چلتے ہیں تو سورج اگ ہی جائے گا، 3 کلومیٹر چلنا ہے نا، بارڈر پہ تھوڑی ہے۔ تو پھر چلتے رہے، پھر ہمیں دھکیل دیا کہاں، وہاں رمی جمرات کے لیے، مینا میں جانے کا راستہ ہی بند کر دیا، ایک دم جا ہی نہیں سکتے آپ، سب کو لے گئے وہاں، ایک تو کل کا کھایا نہیں تھا، پوری رات کھایا نہیں، یہ پورا ایسے ہی صبح سے ویسے ہی، پانی نہیں، کچھ نہیں، سب ختم، سب کو لے گئے، یہ شیطان کو پتھر مارنے، اس دن بڑے شیطان کو پتھر مارنا ہوتا ہے 10 کو، بڑے شیطان کو پتھر مار کے فارغ ہو گئے، 11 بج گئے، اس میں 11 بج گئے، پھر چلنے میں ہمت نہیں، رشز پڑ گئے پورے میں، پیاس سے حالت خراب، پھر راستہ جب واپس مینا کے میدان میں آ رہے ہیں، پھر چلنا ہے کئی کلومیٹر چلنا ہے، راستے یہاں بند ہیں وہاں بند ہیں، آپ کا گوگل میپ دکھا رہا ہے یہاں جانا ہے، پتہ چلا وہاں پولیس نے بیریکیڈ لگا کے بند کر رکھا ہے، ایسے جو اور جاؤ آگے 1.5 کلومیٹر، کیسے گاڑیاں جاتی ہیں نا ویسے پبلک جاتی ہے، وہاں سے ٹرن لینا ہے، ایسے پہنچتے پہنچتے خیمے میں ہمیں بچ گیا 1:30 سے 2، اور نماز عید کب تک پڑھنی ہے، زوال تک، ختم کہاں، کیا پڑھے گا نماز عید، اور جب پہنچے تو پہنچنے کے بعد بات کرنے کی بھی ہمت نہیں تھی، ویسے ہی پڑ گئے، پورا ایسا لگا جیسے لاش لیٹی ہو میدان مینا میں، کوئی کھو گیا، کوئی کہیں چلا گیا، یہ ہے، تو وہاں تو یہ نہیں ہو، یہ تو سکون کا ماحول یہاں رہتا ہے تو ہم پڑھ لیتے ہیں، ہاں تو یہ ہے کہ جو وہاں پہ ہے تو اس کے لیے کیا پھر بھی 15 نمازوں تک، یعنی آپ کو 12-13 تک جانا ہوگا، میرے خیال سے 15 نمازیں کیسے بنے گی، پہلی ظہر سے اگر آپ گنیں گے عید کے دن کی، تو عید کے دن کی ظہر کی 1، عصر کی 2، مغرب کی 3، عشاء کی 4، صحیح ہے، صبح کی 5، پھر ظہر کی 11 تاریخ، ظہر کی 6، عصر کی 7، مغرب کی 8، اور عشاء کی 9، صبح کی 10، 12 ہو گئی، 12 ہو گئی نا، صبح کی 10، پھر ظہر کی 11، پھر عصر کی 12، صحیح ہے، عصر کی 12، عصر کی 12 پڑھ لی، عصر کی 12 پڑھ کے مینا چھوڑنا ہوتا ہے، مینا مغرب سے پہلے چھوڑنا ہے، اگر نہیں چھوڑیں گے تو پھر 12 کی رات بھی رہنا واجب، اور 13 کو جا کے پھر شیطان کو رمی کرنا ہے، یعنی 11-12 نہیں کرنی ہے، تینوں شیطان کو پتھر مارنے ہیں، صحیح ہے، تو پھر 13 کو بھی جانا پڑے گا، 11-12 مارا، اگر تو مغرب سے پہلے نہیں نکلے مینا چھوڑ کے تو پھر 13 کو بھی مارنا ہے پتھر، رات میں رکنا بھی ہے، 13 کو مارنا بھی ہے، تو یہ ہو گئی مینا میں کتنی 12، پھر آپ ہوٹل پہنچ جائیں گے تو مغرب عشاء 13-14، پھر صبح کی 15، ارے صبح کی ہو جائے 15،
ہاں یعنی 13 کی صبح تک آپ کو یہ دعا پڑھنی ہے. اپنے یہاں 10 جلدی ہو جائے گا، 12 ہی کو میرے خیال سے 10 پورا ہو جائے گا. مسائل میں آ جائے مولانا. یکرہ التنفل قبلها وبعدها الا فی مسجد النبی علیہ السلام. یکرہ التنفل، نافلہ نماز پڑھنا مکروہ ہے مولانا، عید کے دن نماز سے پہلے اور نماز کے بعد. یکرہ التنفل قبلها قبل صلاة العید وبعدها وبعد صلاة العید. نافلہ نماز ہے، پتا چلا جوہر کے بچے انتظار کر رہے ہیں، نسیم کے بچے انتظار کر رہے ہیں گھر میں، صحیح ہے، اور آپ ہیں گا اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین، صحیح ہے، انہیں جانا ہے گھومنے کے لیے. تو نافلہ نمازیں پڑھنا کیا ہے؟ مکروہ ہے. الا فی مسجد النبی، سوائے کہ اس دن آپ کہاں ہو؟ مسجد نبوی میں ہوں. اور حاجی کے لیے ممکن نہیں ہے کہ اس دن کہاں مولانا؟ مسجد نبوی میں ہو. علیہ السلام قبل خروجہ، یعنی نکلنے سے پہلے. اب دیکھیے مولانا، قیل التکبیر الزائد واجب وکذا القنوت. تکبیر الزائد واجب، تکبیر الزائد سے مراد مولانا وہ تکبیرات کہ جو قنوت کے بیچ میں کہی جاتی ہیں، ہے نا. ایک تو نیت کے لیے ہم نے کہہ لی تکبیرۃ الاحرام، اللہ اکبر نماز میں پڑھتا ہوں، صحیح ہے، عید الفطر کی 2 رکعت قربتاً الی اللہ، اللہ اکبر، یہ تکبیر تو واجب ہے نا، تکبیرۃ الاحرام اس کو کہتے ہیں. پھر اللہ اعلی الکبریاء والعظمۃ والجود والجبروت، اللہ اکبر، یہ تکبیر جو اضافی ہو رہی ہے یہ بھی کیا ہے؟ واجب. وکذا القنوت، اور ایسے ہی قنوت بھی واجب ہے، مستحب نہیں ہے عام نمازوں کی طرح. ہاں، التکبیر الزائد سے مراد کون سی تکبیر ہے مولانا؟ جو قنوت کے درمیان میں ہے، تکبیرۃ الاحرام کے علاوہ. الخطبتان بعدها، 2 خطبے نماز کے بعد. بعدها 1 نمبر کی حاشیے پہ کیا کہہ رہا ہے؟ یہاں دیکھیں فطر کی صورت یہاں دی ہے، کیسے فطر میں کہیں گے مولانا؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر وللہ الحمد اللہ اکبر علامہ. صحیح ہے نا؟ یہ دیکھیں الخطبتان بعدها، یعنی نماز کے بعد کیا کرنا؟ 2 خطبے دینا. ٹھیک ہے. اب دیکھیے آگے کیا ہے؟ یحرم السفر بعد طلوع الشمس قبلها، کیا معنی ہوگا؟ یحرم السفر بعد طلوع الشمس، سورج نکل گیا مولانا، سورج نکلنے کے بعد عید و بقرعید کے دن سفر کرنا حرام ہے. جوہر کے ہمیں تو فلاں جگہ جانا نہیں. قبلها یعنی قبل الصلاۃ، نماز سے پہلے نماز پڑھ کے جا سکتے ہیں نا، سمجھ رہے ہو؟ نماز نہ پڑھو گھومنے نکل جاؤ، کیا ہے؟ جائز نہیں ہے. یحرم السفر بعد طلوع الشمس، حرام ہے سورج نکلنے کے بعد سفر کا کرنا. قبلها قبل الصلاۃ، وَيُكْرَهُ قَبْلَهُ، اور مکروہ ہے قبل طلوع الشمس. مولانا یہاں کیا آئے گا؟ قبل طلوع الشمس. ہاں، علی عباس نے چالیکی کرتے ہوئے کہا کہ چلو کیا ہے مولانا، سورج نکلنے کے بعد نہیں جاتے ہیں، لیکن یہ تو کر سکتے ہیں سورج نکلنے سے پہلے جا سکتے ہیں نا، 4 بجے 5 بجے نکلنا ہو تو. کہا وہ بھی کیا ہے علی عباس؟ مکروہ ہے. وَيُكْرَهُ قَبْلَهُ، اور اس سے پہلے کیا ہے؟ مکروہ ہے. اور اس سے آگے انشاءاللہ ہم لوگ پڑھیں گے الفصل الثالث فی صلاۃ الکسوف. والحمدللہ رب العالمین.